وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ووفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا تستبدل بنا غيرنا بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم ویبینار کے اس 7ویں سیشن میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم و استقبال ہے۔ خداوند عالم کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کی توفیق دی۔ قرآن کی اہمیت، فضیلت، تالیف و کتابت اور پھر گزشتہ 2 سیشنز میں تلاوت قرآن کریم کے ظاہری اور باطنی آداب جیسے موضوعات پر گفتگو الحمدللہ ہو چکی ہے۔ آپ حضرات کے فیڈ بیک اور سجیشنز جو ہم تک آئے ہیں ان کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی دعاؤں کا شکریہ، اور انشاءاللہ امید ہے آگے بھی آپ اپنے مشوروں کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ تلاوت قرآن کریم سے آج کے سیشن کی ابتدا کرنے کے لیے اور اسے متبرک بنانے کے لیے ہمارے ساتھ محترم علی جناب مولانا عزادار عباس خان صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، اب ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ السلام علیکم آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مزمل کی ابتدائی چند آیتیں پڑھتا ہوں اور اس کا ثواب دیا کرتا ہوں۔ شہداء معصومین علیہم افضل الصلاۃ والسلام کی ارواح طیبہ، اور انہیں یہ ثواب ہدیہ کرنے کا جو ثواب ہے اسے ہدیہ کرتا ہوں اپنے والدین، آبا و اجداد اور آپ تمامی ناظرین کے مرحومین و مرحومات جو ہوئے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها قم الليل إلا قليلا نصفه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم
وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم تنجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم اجمعین. صدق اللہ العلی العظیم. بے شک اللہ بزرگ برتر نے سچ فرمایا ہے. اپنی روزانہ کی روش کو برقرار رکھتے ہوئے بسم اللہ کے حوالے سے آج جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ تفسیر برہان جلد 1 صفحہ 219 کی حدیث نمبر 250 ہے. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے، کتب اللہ لہ بکل حرف، تو اللہ اس کے ہر حرف کے عوض میں اس بندے کے لیے 4000 حسنۃ 4000 نیکیاں لکھتا ہے. وَمَحَا عَنْهُ 4000 سَیِّئَةٍ، اس کے 4000 گناہ مٹاتا ہے. وَرَفَعَ لَهُ 4000 دَرَجَةٍ، اور اس کے 4000 درجات بلند کرتا ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر حرف کے بدلے، ہر ایک حرف کے عوض میں، یعنی با اس کے بدلے 4000، سین اس کے عوض میں 4000، میم اس کے عوض میں 4000. اس طرح بسم اللہ میں کل 19 حروف ہیں. یعنی اگر انسان خود اندازہ لگا لے تو یعنی اگر ایک مرتبہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو ہر ایک حرف کے بدلے 76,000، یعنی پورا بسم اللہ کی تلاوت کے عوض میں 76,000 76,000 اس کے یعنی اس کے نام اعمال میں نیکیاں شامل کی جائیں گی، 76,000 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور 76,000 درجات اس کے بلند ہوں گے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے. اسی کے ساتھ آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے. معانی الاخبار میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت درج کی گئی ہے کہ جس میں جب راوی نے امام علیہ السلام سے یہ دریافت کیا: یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، فما معنی المعصوم، معصوم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: هو المعتصم بحبل اللہ، معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رسی، اللہ کی مضبوط رسی، the strong rope، اس سے ہمیشہ متمسک رہتا ہے، اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے رہتا ہے. وحبل اللہ هو القرآن، اور
یہ اللہ کی رسی، یہ قرآن ہے۔ اس کے پہلے گفتگو میں بات آ چکی ہے کہ کچھ حدیثوں میں حبل اللہ یعنی ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس حدیث میں قرآن مجید کو حبل اللہ کہا گیا ہے، اور ان دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ آگے چوتھے امام فرماتے ہیں لا یفترقان الی یوم القیامہ، یہ دونوں آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے روز قیامت تک۔ والامام یہدی الی القرآن، امام وہ ہوتا ہے جو قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے، والقرآن یہدی الی الامام، اور قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اسی سے متعلق جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور قرآن کریم۔ اور اس نہایت اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج جڑ رہے ہیں محترم علی جناب مولانا سید منتظر عباس رضوی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ رحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ اور آپ کے تمام اعزاء اور اقربا سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویبینار میں شامل ہونے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں آقا۔ اور ناظرین، آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات دا اسٹرانگ روپ کے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے +91 80701 51412 اس پر بھیجنا نہ بھولیں، اور کوشش یہ کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا سوال بھیج دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہونے کی بنا پر ہم آپ کا سوال شامل نہ کر پائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، سیما بقیت اللہ المنتظر وحجتہ الثانی عشر، واللعن على اعدائهم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم من لیلتنا هذه الى یوم الدین، آمین رب العالمین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ اپنی جو گزشتہ گفتگو تھی اس میں یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جو عہدہ امامت دیا ہے، اس عہدے میں انتخاب کا اختیار پبلکلی نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے کہ امام کا اختیار پبلک کے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ امام کا اختیار پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے، وہ جس کو چاہے گا معین کرے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے سب کو معین کر دیا ہے پہلے سے۔ اس کے اوپر ہماری کل کافی گفتگو ہو گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اوپر بہت جلدی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اور پھر دوسری آیات میں بھی ہمیں وارد ہونا ہے۔ اس آیت کے متعلق ہماری جو گزشتہ گفتگو تھی کل کی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، آخری بات جو اس میں بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ پروردگار عالم کی کچھ اس کے مقاصد ہیں کہ جنہیں محقق ہونا ہے، جو خدا چاہتا ہے، اور جن میں اشارہ ہلکا سا پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ فرض کریے امام کا ظہور ہو گیا، عدل قائم ہو گئی، قسط قائم ہو گیا، پوری دنیا مسلمان ہو گئی، پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گیا، سب کچھ ٹھیک، لیکن کیا اس کے ذریعے خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟
قرآن مجید نے خود اس کا جواب دیا ہے. یعبدوننی پہلی چیز، ولا یشرکون بی شیئا، کسی کو خدا کا شریک نہ قرار دیا جائے، صرف ایک مالک کی عبادت کی جائے. یہ اصل مقصد پروردگار عالم ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے مقاصد ہیں سب اسی اصل مقصد کے چاروں طرف ہیں. اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم کے اور بھی مقاصد ہیں جو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو اس نے بیان کیے ہم زیادہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیے. اب آپ دیکھیے کہ روایات کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا گیا اس آیے کریمہ کے متعلق، اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق 14 نورا قبل خلق الخلق، پروردگار عالم نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے 14 انوار مقدسہ کو پیدا کیا، ب14,000 عام، 14,000 سال قبل. فہی ارواحنا، اور وہ نور کون ہے؟ ہماری روح ہے، ہمارے محمد کی، 14 معصومین کی. فقیل له یا ابن رسول اللہ ومن ال14، یہ کون 14 نور ہیں کہ جنہیں خدا نے دنیا کی خلقت سے 14,000 سال قبل پیدا کیا؟ فقال، پیغمبر کے فرزند آپ بتائیے وہ کون ہے 14 نور؟ فرمایا محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین والائمۃ من ولد الحسین. یہ 5، اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے امام ہیں جو 9. آخرهم القائم، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کا 9واں قائم آل محمد جو قیام کرے گا. الذی یقوم بعد غیبت، جو اپنی غیبت کے بعد قیام کرے گا. فیقتل الدجال ویطہر الارض من کل جور وظلم، اور زمین کو ہر ظلم و جور سے پاک کر دے گا. دجال کو قتل بھی کرے گا، زمین کو ظلم و جور سے پاک کر دے گا. علماء کا اختلاف ہے دجال شخص ہے یا حادثہ ہے یا کوئی حکومت ہے، ہمیں ان بحثوں میں نہیں جانا ہے، لیکن جو بھی ہو معصوم کی زبان نے کہا ہے تو ہے. اب وہ شخصی صورت میں ہو یا حکومت کی صورت میں ہو یا جس صورت میں بھی ہو. آپ دیکھیں کہ روایت ہے جناب صفوان جمال سے امام صادق علیہ السلام سے، اما واللہ لیغیبن عنکم مہدیکم، خدا کی قسم تمہارا مہدی غائب ہوگا، حتی یقول الجاہل منکم ما للہ فی آل محمد حاجہ، اس کی ایسی غیبت ہوگی کہ تم میں سے جو جاہل ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ کو آل محمد پسند ہی نہیں ہے، اللہ کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے آل محمد کے متعلق. ثم یقبل کالشہاب الثاقب، اس کے بعد وہ مہدی آل محمد شہاب ثاقب کے مانند آئے گا، اور آنے کے بعد یملؤھا عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، آنے کے بعد اس ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. کب؟ جب لوگ نا امید ہو جائیں گے. نا امید کون ہوگا؟ روایت کہتی ہے جاہل لوگ نا امید ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نا امیدی سے بچنا چاہتے ہیں، بلکہ الفاظ بدل دیں، اگر ہم گمراہی، نا امیدی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے نا، تو اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آل محمد کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے. پھر وہی اپنی پرانی گفتگو میں ہمیں جانا پڑے گا کہ ہم کورونا کے متعلق کتنی خبریں دیکھتے ہیں. کبھی تو اپنے امام کے متعلق تھوڑی سی خبریں دیکھ لیتے، کبھی تو امام کے بارے میں تھوڑا سا سرچ کر لیتے کہ کتنی آیتیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں
350 سے لے کر 500 آیات کا ذکر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تحقیقات کے اندر کیا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں 2-3 آیتیں یاد ہیں، 4 آیتیں یاد ہیں؟ جو لوگ اس میدان میں ہیں ان سے میری مراد نہیں ہے، بلکہ عام افراد سے میرا سوال ہے، ہمارے بچوں کو ایک بھی آیت آیا اس عنوان سے یاد ہے کہ نہیں کہ یہ آیت امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کو ثابت کرتی ہے؟ کتنے افراد ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم خود اپنے گھر میں دیکھیں، ہمارے بیٹے کو یاد ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہیں امام کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں سوائے یہ کہ 15 شعبان سن 255 ہجری میں پیدا ہوئے، اس کے بعد 260 میں آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد 329 ہجری میں آپ کی غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ آپ کے 4 نائب ہیں، 4 نائب، چوتھے نائب کا آپ کے انتقال ہوا 15 شعبان سن 329 کو، وہاں سے آپ کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی، ختم والسلام۔ یہی امام کے بارے میں معرفت ہے، معرفت اسی کہتے ہیں۔ معرفت امام زمانہ حاصل کرے، کون ہے امام؟ بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، یہ بھی آیت قرآن ہے، یہ بھی مہدویت کے متعلق۔ بکم ینزل الغیث، تمہارے صدقے میں آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ بیمنہ رزق الورا، کائنات کو روٹی ملتی ہے ان کے صدقے میں۔ کتنے افراد ہم میں سے جانتے ہیں؟ دیکھیں، تڑپ ہونا چاہیے جب ہم بلاتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو، تو دل کے اندر تڑپ ہونا چاہیے، بلاوا ہونا چاہیے۔ ہم کبھی اپنے زمانے کے امام کو یاد نہیں کرتے، ہم گھر کے اندر شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی کام نہیں ہے؟ کوئی کام میں بھی کوئی کام نہ کرنا بھی بیکاری بھی ایک کام ہے۔ اس بیکاری کے موسم میں بیکار پڑے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اس وقت کو عبادت میں تبدیل کرو۔ مصلی پر بیٹھنا ہی عبادت نہیں ہے، اپنے امام سے درد دل کرو، اپنے امام کا ذکر کرو، اپنے امام کے متعلق تحقیقات کرو، علماء کے اقوال پڑھو، جو سب سے زیادہ ہماری زندگی میں ضرورت ہے۔ کورونا آ جائے کل چلا جائے گا، امام آ جائے گا تو پھر جانے والا نہیں ہے، بھیجے گا۔ اور اگر ہم حسب معرفت امام جتنا ہم سے چاہتے ہیں اتنی ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، تو ہم بھی اپنا انجام سوچ لیں ہم کہاں جائیں گے۔ دیکھیں، ہم بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے ہم بھی مقام عمل میں پیچھے ہوں۔ لیکن ایک درد دل ہے کہ جو کہنا پڑتا ہے، حجت خدا ہے، امام وقت ہے۔ وہ آنے والا ہے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے پاک کر دے گا۔ تو کیا معجزے سے ہر کام کرے گا؟ نہیں، اسے افراد چاہیے، اسے لوگ چاہیے۔ صاحب سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے، اتنے علماء ہیں، اتنے مراجع ہیں، اتنے صاحب رسالہ ہیں، اتنے افراد ہیں، کیا وہ لوگ امام کے ناصرین و آوان و انصار میں شامل نہیں ہوں گے؟ تو 313 ہر جگہ جہاں آ جائے گی 313 کیا؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اور مراجع کون ہیں؟ آپ ان کے ہاتھوں میں بندوق دے دیجئے تو کیا چلا سکتے ہیں؟ سیکھیں، وہ بات الگ ہے، لیکن ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ علم کی روشنی۔ حالانکہ علماء نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے داعش کے مقابلے میں جا کے کہ ہم ممبر پر ہی شیر نہیں ہیں، بلکہ میدان جنگ میں آئیں تو وہاں پر بھی ہم شیر ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ خالی میدان جنگ کا یا ممبر کا دھنی بن جانا کمال نہیں ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہیے، انجینئر بنانا چاہیے، کمپیوٹر سکھانا چاہیے۔ بڑی بڑی ٹیکنالوجی آج کل آ رہی ہیں، ان کی طرف اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ امام کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ 2 حرفوں کے علم سے پلس 25 حروف کا علم امام زمانہ کے زمانے میں جب آئے گا تو کون اسے بڑھ کے ہاتھوں میں لے گا؟ جس کو الفبے بھی نہیں آتا یا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں سماج کے، ان کی ضرورت ہے امام زمانہ علیہ السلام کو۔ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری ضرورت ہے؟
سب کی ضرورت ہے، صرف 313 کی ضرورت نہیں ہے، پورا سماج کھڑا ہو امام زمانہ کا انتظار کرے، پورا سماج اعلان آمادی کرے، فرزند رسول ہم آمادہ ہیں، بے ابی انتا و امی و نفسی و اہلی و مالی و اسرتی، سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان، سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے، لیکن کہاں؟ زبانی، کہ واقعاً ہمارے دل کے اندر جیسی امام کی محبت ہونی چاہیے، جیسی تڑپ ہونی چاہیے، جیسے ہمارا بیٹا ہماری نظروں سے چند لمحوں کے لیے اوجھل ہو جاتا ہے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، کہ ہم امام زمانہ کے لیے سے بے قرار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے تو سوچیں کہ کہیں نہ کہیں محبت میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں محبت میں لوچ ہے۔ سید بن محمد حمیری ایک طویل حدیث صادق آل محمد سے نقل کرتے ہیں کہ قلت للصادق جعفر ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، قد روى لنا اخبار من آبائک، قد روی لنا اخبار من آبائک، ہمارے سامنے آپ کے آباء و اجداد سے ایک روایت آئی ہے، فی الغیبت، غیبت کے متعلق، وصحت کونها فاخبرنی بمن تقع، آیا صحیح ہے یا مجھے خبر دیجئے کہ کون غائب ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ستقع بالسادس من ولدی، میرا چھٹا فرزند غائب ہوگا، والثانی عشر من الائمة الہداة بعد رسول اللہ، اور ائمہ ہداة کا 12واں جو فرزند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چراغ ہدایت ہیں، ان کا 12واں چراغ وہ غائب ہوگا کہ جن کے اول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرهم القائم بالحق، جو آخری قائم آل محمد ہے، بقیت اللہ فی ارضہ، جو زمین کے اوپر ذخیرہ پروردگار ہے، بقیہ خدا بند ہے، صاحب الزمان و خلیفۃ الرحمن، جو زمانے کا صاحب ہے۔ ہم جلدی جلدی ہم کہہ جاتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان۔ صاحب الزمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی زمانے کا مالک۔ کبھی نے معنی کی طرف سوچا ہے، کبھی مفاہیم کی طرف سوچا ہے؟ یہ روایات بیان کرتی ہیں صاحب الزمان، زمانے کا مالک ہے، صاحب ہے، سب کچھ اس کی ملکیت کے اندر ہے، ہمارے نفسوں کے اوپر بھی اس کی حکمرانی ہے۔ اسی چیز کا تو اعلان غدیر میں پیغمبر نے کیا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی یہ علی مولا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے نفسوں سے بھی زیادہ ہمارے جانوں پر اگر حق ہے کسی کا تو وہ اللہ کی آخری حجت، ہمارے زمانے کا امام، صاحب الزمان، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، خلیفۃ الرحمن، رحمان کا خلیفہ ہے، یعنی وہ خدا کہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کا خلیفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ جملہ پڑھا کہ خلیفۃ الرحمن، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام آنے کے بعد تلوار نہیں چلائیں گے، بلکہ رحمت کے ساتھ خلافت الہیہ کو نبھائیں گے، اس لیے کہ وارث پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کون تھا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، پیغمبر اگر آپ سخت دل ہوتے، پتھر دل ہوتے، جو آپ کے چاروں طرف لوگوں کا جمگھٹا پروانے کی طرح جمع، یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نرم دل تھا۔ پیغمبر کا وارث بھی کیسا ہونا چاہیے؟ نرم دل۔ کس کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ نرم دلی نہیں۔ جہاں نرم دلی دکھانی چاہیے وہاں نرم دل، جہاں سخت دلی دکھانی چاہیے وہاں سخت دل۔ یہی پیغمبر کی شان تھی، یہی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہوگی۔ واللہ، امام فرماتے ہیں خدا کی قسم، لو بقی فی غیبتہ ما بقی نوح فی قومہ، اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں اتنا رہیں جتنی جناب نوح کی عمر تھی۔ کتنی تھی عمر؟ 2000 سال۔
لم یخرج من الدنیا، وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائیں گے، 2000 سال کے بھی ہو جائیں تب بھی دنیا سے نہیں جائیں گے، حتی، یہاں تک کہ یظہر، وہ ظاہر ہو جائیں۔ ظاہر ہو کے کیا کریں؟ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، زمین کو قسط و عدل سے بھر دیں، کما ملئت جورا وظلما، جیسے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی، اس طریقے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ دیکھیں یہ کون ہے اللہ کی حجت، یہ کون ہے ہمارا امام؟ خلیفۃ الرحمن ہم کہتے ہیں۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان خلیفۃ الرحمن، یہ خلیفہ رحمان کون ہے؟ صاحب الزمان کون ہے؟ ہمارا مالک ہے۔ ہماری گردن کے اوپر ہم سے زیادہ حق ان کا ہے، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں سب ہمارا ہے، پڑوسی کی بھی ملکیت اس کی نہیں ہے، ہماری ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے ہمارے امام کے بارے میں، اللہ کی آخری حجت کے بارے میں۔ دوسری آیت وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بھی سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 95 ہے، کہ قریے والوں کے اوپر حرام ہے۔ کون سے قریے والے؟ کہ جن کے اوپر ہم نے عذاب نازل کیا اور وہ ہلاک ہو گئے، ان کے اوپر حرام ہے کہ انہم لا یرجعون، یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ کب واپس نہیں آئیں گے؟ قیامت میں، مگر قیامت میں تو سب آئیں گے۔ قیامت کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، یا اس کے بعد والی آیت یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، رجعت کی طرف۔ اس کے بعد جو آیت وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، کہ ہم سب کو جمع کریں، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر یہاں خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ جن کے اوپر عذاب ہم نے نازل کیا ان کو زندہ نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، قیامت کے متعلق نہیں ہے۔ قیامت کے متعلق یہ آیت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت رجعت کے متعلق ہے، کہ جب واپسی ہوگی۔ انبیاء کی واپسی ہوگی، مرسلین کی ہوگی، ائمہ اہل بیت کی ہوگی، خواص مومنین کی ہوگی، خالص مومنین کی، اور خالص کافرین و منافقین کی واپسی ہوگی۔ وہ واپس آئیں گے اس دنیا میں، واپس آنے کے بعد حکومت کریں گے۔ قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ اور دیکھو قرآن مجید کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، ہم خوف کے بعد امن میں بدل دیں گے۔ کس کو؟ اللہ کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ صاحبان ایمان سے اور عمل صالح انجام دینے والوں سے۔ کیا؟ استخلاف کا وعدہ کر رہا ہے، ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے، تمہیں حکومت دیں گے۔ خدایا یہ وعدہ مہدی کے زمانے والوں کے لیے ہے، یا وہ لوگ کہ جن کا برسہ برس قبل، سالہ قبل، صدیوں قبل انتقال ہو گیا؟ خدا نے کہا نہیں، چاہے اس زمانے والے ہوں چاہے اس زمانے والوں میں، دو شرطیں ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، جو یہ کام کرے گا۔ خدایا وہ تو مر گئے، خدایا ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، وہ تو قبروں میں بوسیدہ، ان کی ہڈیاں بھی ہو گئی ہیں، ان کی ہڈیاں بھی نابود ہو چکی ہیں، وہ تو خاک میں مل چکے ہیں۔ خدا کہے گا یہ ہمارا کام ہے کہ کون خاک میں مل گیا ہے، کون خاک میں نہیں ملا، ہم انہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اس لیے کہ مالک ہم ہیں۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، زندہ کس کو کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کسے واپس بھیجنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ اس سراہ قرآن کی آیت کہتی ہے، پھر بھی مسلمانوں کا کوئی گروہ تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ کے یہاں رجعت بھی ہے مومنین کی۔
قرآن مجید کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں کے اوپر کہ جنہیں اس زمین کے اوپر کمزور کر دیا گیا ہے. نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم انہیں امام بنائیں، اس زمین کا وارث بنائیں. استضعاف یعنی جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے. کنہیں کمزور بنایا گیا ہے؟ کیا صرف اس زمانے والوں کو، یا ظہور سے پہلے والوں کو، یا ظہور کے بعد والوں کو؟ جناب آدم کے زمانے سے آج تک ہزارہ لاکھوں لوگوں کو مستضعف بنایا گیا ہے، کمزور بنایا گیا ہے. فرعون نے کتنا مستضعف بنایا ہے. خدایا وہ تو گزر گئے، ہم زندہ کریں گے. کون سمجھائیں ان بیچارے عقل کے اندھے مسلمانوں کو کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے زندہ کرے. خدا نے کہا ٹھیک ہے، نہیں مانتے، سب سے پہلے ان کے بزرگوں کو زندہ کریں گے. دیکھیے روایات مہدویت سب سے پہلے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کن کو کھینچ گیا. شاید انکار بھی اسی لیے ہو کہ وہ انکار کے ذریعے مرحلہ تحقق سے بھاگنا چاہتے ہوں کہ محقق ہی نہ ہو، بات رونمائی ہی نہ ہو، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ ہم اقرار کریں گے، نہ یہ مسئلہ پیش آئے گا. نہیں، اگر اقرار کر لیا تو پھنس جائیں گے. دوسری جگہ پر قرآن مجید کہتا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. کیوں زندہ کیا؟ ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے. آپ کہیں گے وہ اللہ نے کیا، تو بھی تو اللہ ہی کرے گا، کہاں ہم کرنے والے ہیں. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی کام کریں گے تو وہ ان کا کام اور خدا کا کام بٹا تھوڑی ہے. یہ دو بھائی کا گھر تھوڑی ہے کہ ان کے دونوں کے گھر کے دیوار میں بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی، یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کا گھر ہے. جو اس کا ہے وہی اس کا ہے، جو ان کا ہے وہی اس کا ہے. جو قدرت الہی ہے وہی ان کی قدرت ہے، اسی کا سب کچھ دیا ہوا ہے. پروردگار عالم نے ان کو سب کچھ دیا، اختیار دیا ہے دنیا کا. بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم یمسک السماء، سارے اختیارات پروردگار عالم نے ان کے ہاتھوں میں دے رکھے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں. اللہ نے ان کو ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ کی زمین کے وارث صالح اور نیک بندے ہوں گے. تو کیا نیک بندے خالی اس ٹائم ہوں گے؟ جناب آدم سے لے کر آج تک نیک بندے، تو کہاں ان کو زمین کا وارث بنایا جا رہا ہے؟ خدا نے کہا ہم زندہ کریں گے. خدایا مسلمان نہیں مانتے ہیں. خدا نے کہا انہیں مارو، گولی مانے یا نہ مانے، ہمارا کام زندہ کرنا ہے. اس دن جب ہم زندہ کریں گے تو پھر ان کے سامنے کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ یہ نہ مانے، مجبوراً ان کو ماننا پڑے گا. سورہ مبارک حج آیت نمبر 19. پروردگار عالم کہتا ہے حاذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. یہ آیت سورہ مبارک حج کی 19ویں آیت ہے. یہ بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے. ترجمہ کیا ہے؟ یہ دونوں گروہ آپس میں دشمن ہیں. حاذان خصمان، یہ دونوں گروہ اختصموا فی ربہم، لیکن ان کا اختلاف کہاں ہے؟ دشمنی کی وجہ ان کی کیا ہے؟ اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں دشمنی کرتے ہیں ایک دوسرے سے. الذین کفروا، ان دونوں گروہوں میں سے جو کافر ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، ہم ان کے لیے جہنم کے آگ کے کپڑے کاٹیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ہم ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے. یعنی ان کے لباس کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے. اب اسی آیت کریمہ کے ضمن میں دیکھیے
چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ انا وآل ابی سفیان اہل بیت تعادین فی اللہ، ہم اور ابی سفیان کی آل، یہ دونوں ایسے گھر والے ہیں کہ جو اللہ کے لیے، پروردگار کے لیے، وہی جو آیت کہہ رہی، پروردگار کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں. قلنا صدق اللہ قالوا کذب اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ نے سچ کہا، انہوں نے کہا اللہ نے جھوٹ کہا. ہماری دشمنی یعنی اہل بیت اور بنی امیہ کی دشمنی کا بیس کیا ہے؟ صدق اللہ کذب اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ نے سچ کہا، انہوں نے کہا اللہ نے جھوٹ کہا. قاتل ابو سفیان رسول اللہ، ابی سفیان نے پیغمبر کے ساتھ قتال کیا. وقاتل معاویہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، معاویہ نے امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی. وقاتل یزید بن معاویہ الحسین بن علی، یزید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کی. دیکھیں نسلاً بعد نسلیں یہ دشمنی جاری ہے. ایک دشمنی کا بیس کیا ہے؟ ذات مبارک پروردگار. صدق اللہ کذب اللہ. فرماتے ہیں وَالسُّفْيَانِ يُقَاتِلُ الْقَائِمِ، اور سفیانی، دیکھیں ابو سفیان پیغمبر کے ساتھ، معاویہ امیر المومنین کے ساتھ، یزید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. سفیانی جو آل ابی سفیان کا بقیہ ہے، اس کی دشمنی کس کے ساتھ ہوگی؟ قائم آل محمد امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ. اور یہ وہ موقع ہوگا کہ جہاں خود قائم آل محمد اپنے ہاتھوں سے سفیانی کو ذبح کریں گے. یہ ذبح کی روایات متعدد ہیں. اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹیں گے، اس لیے کہ یہ علی کا بیٹا ہے. ابھی ذوالفقار کھند نہیں ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سالہائے دراز، ایک مدت دراز تک یہ تلوار نیام میں رہی ہے، اگرچہ تڑپتی رہی ہے، لیکن اس کی دھار کند نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اسے فاطمہ کی دعائیں حاصل ہیں. بیٹھ کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ان کے سامنے مرحلہ آسان نہیں ہوگا. جنگ و جدال و جہاد، سب سے بڑا مرحلہ تو یہ کہ اپنوں سے مقابلہ. واہ صاحب ابھی تک تو یہ حلال تھا، اب حرام کیسے ہو گیا؟ واہ صاحب ہمارے باپ دادا تو یہ کام کرتے ہیں. جو پیغمبر اکرم جن بدعتوں کے ساتھ مواجہ ہوئے تھے، جو پیغمبر اکرم کے سامنے آئی تھی، وہی امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے آئیں گی. واہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادا ابھی تک پوجا کرتے رہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ سچ ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوگا. فرق یہ ہے کہ اس وقت کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، آج دلوں کے اندر بت بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت کفر بت کی پوجا کر رہا تھا، اس وقت مسلمان جبت و طاغوت کی پوجا کر رہے ہیں. فرق نہیں ہے. اس وقت بھی حرمین پر انہی کا قبضہ تھا، آج بھی حرمین پر انہی کا قبضہ ہے. مسئلہ نہیں ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسائل آسان نہیں ہوں گے. روایت ہے عبداللہ ابن مسکان سے، وہ روایت کرتے ہیں چھٹے امام سے، سورہ مبارک حج آیت نمبر 39، یہ ایک اور آیت ہے جو مہدویت کے متعلق ہے. 39 اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے انہیں ان کی مظلومیت کی بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک پروردگار عالم ان کی مدد کے اوپر قادر ہے. دیکھیں
بہت ہی ظریف نکات ہیں اس آیت کے اندر کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَادِرٌ، اللہ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے، نہیں قدیر ہے، اور یقیناً مدد کرے گا، اتنی مدد کرے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا نقطہ جو ضروری ہے اس آیت کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری فوج کے ذریعے مدد کریں گے، نصرہم لقدیر مطلق ہے۔ اس کا مطلب یہ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی خدا تمہیں دے گا، تم بس جہاد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، دین اسلام کو استحکام بخشتے رہو، دین اسلام کو مضبوط کرتے رہو، اللہ کی مدد کرتے رہو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سیدھی سی بات، دو دو چار والی۔ اب اس آیہ کریمہ کے ضمن میں جناب عبداللہ ابن مسکان روایت کرتے ہیں، ابی عبداللہ صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اس آیہ کریمہ کے ضمن میں، ان العام یقولون، ہمارے مخالفین بڑے بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نزلت فی رسول اللہ، یہ آیت رسول اللہ کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ لما اخرجت قریش من مکہ، جب پیغمبر کو قریش نے مکے سے نکال دیا، اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں نہیں، غلط کہتے ہیں، یہ آیت اس کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ وَإِنَّمَا هُوَ الْقَائِمُ، صرف اور صرف اس سے مراد ہمارا قائم ہے۔ ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جن پر ظلم ہوا ہے، وہ لوگ جنگ کرتے رہیں، اللہ ان کی مدد بھی کرے گا اور اللہ قدیر ہے۔ اذا خرج یطلب بدم الحسین، جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو کس چیز کا مطالبہ کرے گا؟ دم حسین کا، خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بدلہ لے گا، اس کا مطالبہ کرے گا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو نعرہ بلند کریں گے کعبے سے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا۔ اے اہل عالم، ہمارے جد مظلوم کو پیاسا قتل کیا گیا، اے اہل عالم، ہمارے جد مظلوم کو ٹاپ گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، ظلمن و عدوانا۔ بہت ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان مشترک ہیں۔ اشتراکات یہ ایک الگ اپنا موضوع ہے، اشتراکات کیا ہیں ان دونوں کے درمیان، بہت چیزیں ہیں، وہ ایک الگ اپنا موضوع ہے۔ بہت جلدی ایک آخری روایت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ امام زین العابدین سے روایت ہے، وہ اپنے والد امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ ان امراۃ ملک بنی اسرائیل، ایک عورت تھی جو وہاں بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ کبرت وارادت ان یتزوج ابنتها، اس نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی بھی شادی اسی بادشاہ سے کر دے، یعنی اپنے شوہر سے کر دے۔ فاستشار الملک یحییٰ بن زکریا، اس بادشاہ نے، جناب یحییٰ کا زمانہ تھا، انہیں بلایا اور بلانے کے بعد ان سے مشورہ کیا کہ یہ عورت ایسا ایسا کہہ رہی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فنہاہ عن ذلک، جناب یحییٰ نے بادشاہ سے کہا کہ یہ غلط ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ فعرفت المرأة، وہ عورت سمجھ گئی کہ جناب یحییٰ نے منع کیا۔ وزینت بنتہا وبعثہا الی الملک، اس نے اپنی بیٹی کو خوب سنوارا، سجایا اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ وہ شراب میں مست بیٹھا ہوا تھا۔
فذهبت ولعبت بین یدیہ، وہ گئی اور اس کے سامنے. فقال لها الملک ما حاجتک، بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تیری حاجت کیا ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ قالت رأس یحییٰ بن زکریا، میری حاجت یہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے تم ہدیے کے طور پر یحییٰ کا سر دو. فقال الملک یا بنی حاجت غیر هذا، اس سے علاوہ کوئی دوسری حاجت بیان کرو. قالت ما اريد غیرہ، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتی ہوں، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے تو یحییٰ کا سر دو. وکان الملک اذا کذب فیہم عزل من ملکہ، اور اگر وہ جھوٹ بولتا، اس سے جھوٹا وعدہ کرتا تو عزل کر دیا جاتا. فخیر بین ملکہ و بین قتل یحییٰ، لہذا بادشاہ یا تو اپنی حکومت کو بچائے یا جناب یحییٰ کو قتل کرے، تو اس کے سامنے راستے تھے. فقتلہ، جناب یحییٰ علیہ السلام کو اس نے قتل کر دیا. ثم بعث برأسہ الی فی طشت من ذہب، سونے کی سینی میں سجا کر جناب یحییٰ کا سر اس لڑکی کے پاس بھیجا بادشاہ نے. فأمرت الارض فأخذتها، زمین کو حکم ہوا، فأخذتها وسلط اللہ علیہم بخت نصر، پروردگار عالم نے ایک ظالم بادشاہ جو بخت النصر تھا اس کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا. فجعل یرمی علیہم بالمناجیق، اس نے لشکر کے ساتھ ان بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور آگ برسانے لگے. ولا تعمل شیئا، لیکن ان کا کام آگے نہیں بڑھا، خالی آگ ہی برساتے رہے. فخرجت علیہ عجوزۃ من المدینہ، ایک بڑھیا شہر سے باہر نکلی اور اس نے بخت و نصر سے کہا ایھا الملک ان ھذہ مدینۃ الانبیاء، یہ شہر انبیاء کا شہر ہے، یہاں جو تم آگ برسا رہے ہو لا تنفتح الا بما ادلک علیہ، تم اس آگ برسانے سے اس شہر کو نہیں جیت سکتے ہو، میں تمہیں بتاؤں کیسے جیتو گے. آگ برسانے سے اس شہر کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ یہ انبیاء کا شہر ہے. کہا کیا راستہ ہے؟ قال لک ما سألت، جو مانگے گی تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن تو بتا. قالت ارمھا بالخبث والعذرہ، اس شہر کے اوپر منجنیق میں نجاستیں بھر کے پھینکو، پاخانے بھر کے پھینکو، ٹوائلٹ پھینکو. ففعل، اس نے ایسا کیا. فتقطعت فدخلها، شہر کا حصار ٹوٹ گیا. بخت و نصر کی فوجیں شہر کے اندر داخل ہوئی. فقال علی بالعجوز، اس اور بوڑھی عورت کا حق ہے میرے اوپر. فقال لا ما حاجتک، تیری حاجت کیا ہے وہ بیان کر، جو بھی چاہے. قالت فی المدینۃ دم یغلی، اس شہر کے اندر ایک جگہ سے خون ابلتا ہے. کس کا خون تھا؟ جناب یحییٰ کا خون تھا کہ جنہیں بے گناہ قتل کیا گیا تھا، اس کے اوپر مٹیوں کا انبار لد کیا تھا، لیکن وہ خون ابلنا بند نہیں ہو رہا تھا. اس شہر میں ایک جگہ ہے کہ جہاں سے خون ابل رہا ہے. فاقتل علیہ حتی یسکن، تو اتنا ان لوگوں کو قتل کر کہ یہ خون ابلنا بند ہو جائے. فقتل، بخت و نصر نے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. فقتل علیہ 70,000 حتی سکن، اس نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا یہاں تک کہ وہ خون ابلنا بند ہو گیا. امام حسین علیہ السلام امام سجاد کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں. اس کے بعد امام سجاد سے امام حسین کہتے ہیں یا ولدی یا علی، اے میرے بیٹے علی ابن الحسین، واللہ لا یسکن دمی حتی یبعث اللہ المہدی، میرا خون بھی اس وقت تک جوش مارتا رہے گا، ابلتا رہے گا جب تک خدا میرے فرزند مہدی کو نہ بھیج دے. فیقتل علی دمی من المنافقین الکفرۃ الفجرۃ الفسقہ 70,000، جب تک وہ منافقینوں کافرینوں فاسقین میں سے 70,000 لوگوں کو جو ہمارے خون
خون کے مجرم ہیں انہیں قتل کر کے میرے خون کا بدلہ نہ لے لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته ولا تجعلنا من أعدائه. اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. بہت بہت شکر گزار ہیں مولانا موصوف کے، اور ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن جو ہمارا کوئز کا سلسلہ ہے، سوالات کے لیے زیادہ وقت ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن صرف جو ہمارا ہر روزانہ کے کوئز کا جو سلسلہ ہے اس کے جو ونرز ہیں، کل کا جو کوئز ہوا تھا وہ جن لوگوں نے 10 افراد جنہوں نے سب سے پہلے سارے سوالات کے صحیح جواب دیے، ان کے نام اس طرح ہیں، اتفاق سے سب کے سب ممبئی سے ہیں. پہلا صدف فاطمہ، طوبہ پٹیل، محمد رضا پٹیل، نادرہ سناسرا، سیف علی، MN تلاجہ والا، اقبال بی، سوسن شیخ، محمد زمان اور اکرم بی. یہ وہ 10 افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سارے سوالات کے صحیح جواب دیے. اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ ان سب کے نام جو ہے ہمارے سوشل میڈیا جو جتنے ہینڈلز ہیں، یوٹیوب کا ہے چینل ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ان تمام چینلز پر، سوشل میڈیا ہینڈلز پر انشاءاللہ یہ سارے نام اپلوڈ کر دیے جائیں گے. آخر میں آئیے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور اس ماہ رمضان میں جو امام زمان علیہ السلام سے مروی جو دعا تعلیم کی گئی ہے، دعائے افتتاح، اسی کے اس جملے سے آئیے ہم آج کے سیشن کا اختتام کریں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءهم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءهم اجمعین. ناظرین، کل انشاءاللہ اسی وقت 10:30 بجے ہندوستان کے 10:30 بجے شب میں کل انشاءاللہ اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. آپ سب سے کل تک کے لیے انشاءاللہ التماس دعا. فی امان اللہ.